کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مدین اس مسئلے کے بارے میں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ شرک تو نہیں ہے؟ نیز یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد کہنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اس وقت شرک ہے جب ان کو ذاتی طور پر بغیر کسی کی عطا کے مدد کرنے والا مان کر مدد مانگی جائے کہ یہ اللہ تعالی کی صفت ہے، اور اگر ان سے یہ سمجھ کر مدد مانگی جائے اور انہیں پکارا جائے کہ یہ اللہ تعالی کی عطا سے دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالی نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، تو یہ شرک نہیں بلکہ عین قرآن و حدیث کی منشا کے مطابق ہے، اور مسلمان اسی اعتقاد کے ساتھ اللہ والوں سے استمداد کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں انہیں وسیلہ بنانا ہے، مدد کرنے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہے، بلا واسطہ وہی مدد فرماتا ہے، اور ان وسائل جلیلہ کو قبول کر کے بھی وہی مدد فرماتا ہے۔ لہٰذا یا رسول اللہ المدد، یا علی مدد، اور یا غوث پاک مدد وغیرہ کہنا شرعاً جائز ہے، اور اسے شرک و بدعت کہنے والے جاہل ہیں یا گمراہ ہیں۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآنی آیات، احادیث صحیحہ اور اقوال فقہاء و محدثین سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ ارشاد پاک ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، یعنی تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ مزید ایک جگہ ارشاد ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام بہقی، امام طبرانی نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے نماز پڑھ کر ایک دعا کرنے کی تعلیم فرمائی، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ندا کرنے اور آپ سے مدد طلب کرنے کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ میں دعا کے یہ الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی اللہم فشفعہ فی۔ قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ آپ یہ حاجت میرے لیے پوری فرما دیں۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی
رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے، اس میں ندا بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد بھی مانگی ہے۔ اسی طرح امام طبرانی سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظل احدکم شیئا واراد عونا وهو بارض ليس بها انیس فليقل یا عبد اللہ اغیثونی یا عبد اللہ اغیثونی فإن اللہ عبد لا تغاہم، یعنی جب تم میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد مانگنا چاہے اور وہ ایسی جگہ میں ہو جہاں اس کا کوئی بھی ساتھی نہ ہو تو وہ یوں کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتے۔ تفسیر نعیمی میں ہے انبیاء و اولیاء سے مدد لینا حقیقت میں رب ہی سے مدد لینا ہے، کیونکہ اس کی امداد دو طرح کی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اللہ کے بندوں کی مدد رب کے فیضان کا واسطہ ہے۔ قرآن کریم نے غیر خدا سے امداد لینے کا خود حکم فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مسلمانوں مدد لو صبر و نماز سے، صبر و نماز بھی غیر خدا ہیں۔ امام بخاری نے حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سو گیا تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ انہیں یاد کریں جو لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہیں، تو آپ نے کہا یا محمد، اور ابن السنی کے نزدیک ایک روایت میں ہے یا محمدہ کے الفاظ ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ بہجت الاسرار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو، اور جو کسی حاجت میں اللہ تعالی کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت پوری ہو۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالی کے نیک بندوں کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، اور اس کو شرک و بدعت کہنا درست نہیں۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔